رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا اور اپنی علانت ہی کے دوران اپنے دستے مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا۔ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے، حالانکہ حضور بیمار تھے تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ نشان اسلام دے کر انہیں اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ لشکر مقام جرف میں خیمہ زد تھا اور عساکر اسلامیہ کا اجتماع ہو ہی رہا تھا، یعنی وہاں پر کیا ہے، دوسرے مسلمان لشکر والے کیا ہے، جمع ہو ہی رہے تھے کہ وصال کی خبر پھیل گئی، یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ خبر وہاں پھیل گئی۔ تو بہت سے اور یہ لشکر مقام جرف سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ جیسے حضور کی وفات کی خبر سنی تو لشکر کیا ہے، واپس آ گیا۔ وصال کے بعد بہت سے قبیلے عرب مرتد اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ بہت سے قبیلے کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ نیز مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں ارتداد کی آگ بھڑکا دی اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اب اس انتشار کے دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جیش اسامہ یعنی اسلام کا وہ لشکر جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی زیر قیادت روانہ فرمایا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اسے جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا حکم یہ دیا کہ حضور نے جس لشکر کو بھیجا تھا اور حضور کے وصال کی خبر سن کر جو لوگ واپس آ گئے تھے انہیں دوبارہ کیا ہے، روم کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، اسے فتح کرنے کے لیے اس لشکر کو روانہ کیا جائے۔ حضرت صحابہ کرام بارگاہ خلافت کے اس اعلان سے انتہائی تعجب میں پڑ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ جب مرتد ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا ہے، مدینہ منورہ کے اوپر کیا ہے، حملے کی تیاری فرما لی تھی۔ تو اب اس صورت میں اگر لشکریوں کو بھیج دیا جائے تو مدینہ منورہ کیا ہے، بالکل خالی ہو جاتا اور پھر کیا ہے، وہ مرتد لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آسانی سے کر دیتے۔ اس لیے کیا ہے، صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ابو بکر صدیق کا کیسا حکم ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب بھی بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے جانشین پیغمبر، ایسے مخدوش اور پرخطر ماحول میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مرتدین کی شورش پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملہ کے خطرات درپیش ہے، آپ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانگی سے روک لے تاکہ اس فوج کی مدد سے مرتدین کا مقابلہ کیا جائے اور ان کا قلعہ قما کر دیا جائے۔ یعنی اگر لشکری ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا ہے، مدینہ منورہ پر جو لوگ چڑھائی کریں گے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا، وہ فرمایا کہ کیا ہے، آپ اس لشکر کو روک دیجئے۔ یہ سن کر آپ نے جوش غضب میں تڑپ کر فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے پرندے اچک کر لے جائیں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس فوج کو روانگی سے روک دوں جس کو حضور نے جھنڈا باندھ کر روانہ فرمایا تھا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لشکر کو تو میرے آقا نے روانہ فرمایا تھا، اب اس لشکر کو میں روک دوں یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ کیا ہے، وہ لشکر روانہ ہوا۔ اب ماحول یہ ہوا کہ لشکر جہاں جہاں سے گزرتا جاتا تو لشکریوں کی تعداد اتنی تھی
حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے یا جو مسلمان مرتد ہونے کا سوچ رہے تھے وہ کیا ہے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کیا ہے خوف زدہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے تو مدینہ منورہ میں کتنے لوگ ہوں گے تبھی تو اتنا بڑا لشکر بھیجا ہوگا، لہذا ہم کیا ہے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی تعداد یقیناً مدینہ میں زیادہ ہوگی، لہذا کیا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان مرتدین نے حملہ کرنے کا فیصلہ بدل دیا، مدینہ منورہ پر حملہ بھی نہیں ہوا، اور دوسری طرف وہ لشکر جو حضرت اسامہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا 40 دن کے بعد کیا ہے ملک روم سے جب واپس آیا تو کیا ہے کئی لوگ شہید ہوئے مسلمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو بھی ملک روم پر فتح عطا فرما دی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات آپ قبل از وقت کیا ہے منکشف فرمایا کرتے تھے، یعنی ابھی فتح ہوئی نہیں تھی اور کیا ہے مرتدین کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق یہ جان گئے تھے کہ اگر لشکر کو بھیج دیا گیا تو لشکر کو دیکھ کر ہی کیا ہے مرتدین خوف زدہ ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو روم پر فتح عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی